بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ اصول فقہ کے موضوعات جس میں حکم شرعی، ان کے دلائل یعنی کتاب و سنت، اجماع، قیاس، ان کی حجیت اور ان کے اقسام کے وغیرہ کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث سے حکم اخذ کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں، یہ بھی اصول فقہ کا موضوع ہے۔ اسی طرح مجتہد کی کیا شروط ہیں، مجتہد کی کیا تعریف ہے، تقلید کا کیا حکم ہے، تقلید کی کیا اس کی بحثیں ہیں، اور ایک انسان کب کسی چیز کا اہل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مزید جو اس میں مباحث ہیں اس کے بارے میں تفصیلی بات ہو چکی، بلکہ اس کے بارے میں اجمالی بات ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ تفصیل آہستہ آہستہ اس کے موضوعات کے ساتھ رفتہ رفتہ جاری ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس میں حکم کے بارے میں بحث ہوگی، حکم کی تعریف اور اس کی بنیادی اقسام کے بارے میں بات ہوگی۔ علماء اصول کے نزدیک حکم کی تعریف یہ ہے کہ حکم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب ہے جو مکلف بندوں کے افعال سے متعلق ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بندے کے یا کسی خطاب کر رہے ہیں جب، تو وہ بندوں کے افعال کے متعلق اگر ہوگا تو وہ حکم میں شامل ہے، اور اس میں مطالبہ ہو سکتا ہے یا اختیار ہو سکتا ہے، یا کسی چیز کو کسی کا سبب یا شرط یا معنی بنا دیا جائے۔ اب اس تعریف کو میں مزید شرح کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس سے حکم کے بارے میں آپ کے سامنے ایک نظریہ آ جائے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے خطاب سے مقصود یہ ہے کہ یا تو وہ چیز قرآن مجید میں موجود ہوگی، یا یہ کہ وہ سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک طرح کی وحی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے تھے، جو بھی ان سے صادر ہوتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی تھی۔ اسی طرح اجماع وغیرہ، اجماع کے لیے بھی کتاب و سنت سے دلیل ہوگی تو تب وہ اجماع قابل قبول بھی ہوگا، اور دیگر چیزیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا خطاب، یعنی حکم سے مراد خطاب ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، تو وہ خطاب ہی قابل قبول ہوگا حکم شرعی کے لیے۔ دوسری اس میں شرط ہے کہ وہ افعال مکلفین کے مطابق ہو، یعنی یہ کہ وہ افعال سے متعلق ہو، کسی عقائد کے متعلق نہ ہو، کسی اور دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہو، بلکہ شرعی افعال کے متعلق ہو، معاملات کے متعلق ہو۔ اب اس میں مطالبہ شامل ہو سکتا ہے، مطالبے میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو سکتا ہے کسی چیز کے کرنے کا، یا اس چیز کا مطالبہ ہو سکتا ہے کہ فلاں چیز سے رکو، یا کسی چیز کا اختیار دیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کام کو کرو یا نہ کرو برابر ہے، یہ کسی چیز کو ترجیح نہیں دی ہوتی، یا یہ ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز کا سبب بنا دیا جاتا ہے، یا کسی چیز کو کسی چیز کے لیے شرط بنا دیا جاتا ہے، یا کسی چیز کو کسی چیز کے لیے معنی بنا دیا جاتا ہے، تو وہ اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یعنی جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر آپ وضو کرو، یعنی نماز تب فرض ہوگی جب اس کا وقت داخل ہوگا، تو نماز کے فرض ہونے کے لیے اس کے وقت کے داخل ہونے کی شرط قائد ہوگی، تو یہ نماز کے فرض ہونے کو ایک چیز کے ساتھ جوڑ دیا گیا، یہ بھی حکم کا ایک باعث بن گیا، اور اس کی بے شمار مثالیں قرآن سے آپ کو مل جائیں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ادھر اللہ تعالیٰ نے حکم کا صیغہ اختیار کیا ہے، اوفوا بالعقود، عہد کا پاس کیا کرو، عہد کو پورا کیا کرو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی، اس کو حکم کہا جاتا ہے۔ یہ حکم کی ایک تعریف ہے، اور اس کی شرح میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھی ہے۔ اب علماء اصول کے نزدیک حکم کی تعریف سے دو باتیں سمجھ آتی ہیں۔
یعنی اول یہ کہ اللہ کا وہ خطاب جو مکلف بندوں کے افعال سے متعلق نہ ہو، علماء کے نزدیک حکم نہیں ہوگا۔ یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے متعلق کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی آسمان و زمین کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کوئی عقیدے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر بندوں کے افعال سے ہٹ کر کوئی بھی الگ بات کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ہوتی ہے قرآن میں، حدیث میں، وہ حکم نہیں کہلائے گی۔ تو اس میں شرط یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بندوں کے افعال، فعل، کام، شرعی فعل کے متعلق ہوگی اگر، تو اس کو ہم حکم کہیں گے، اس کے علاوہ حکم نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری شرط یا دوسرا آپ چیز ملحوظ خاطر جو رکھی جائے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض ارشادات بندوں کے افعال سے متعلق تو ہوتے ہیں، لیکن ان میں مطالبہ یا اختیار یا کسی چیز کو کسی کا سبب بنایا جانا یہ موجود نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ایک چیز کی خبر دی گئی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ قرآن میں دیکھیں الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ اب اس میں خبر دی گئی ہے، اس میں کوئی حکم نہیں بیان کیا گیا۔ تو اس میں ایک قید یہ بھی تھی کہ افعال المکلفین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہو۔ تو ایک تو یہ کہ افعال کے متعلق ہو، وہ اگر افعال سے متعلق نہیں ہے تو تب بھی وہ حکم نہیں کہلائے گا، لیکن اگر یہ افعال کے، لیکن یہ کہ اگر اس میں کوئی سبب یا کوئی علت نہیں پائے گی اور کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا گیا، کوئی خبر ہے، تب بھی وہ حکم نہیں کہلائے گا۔ اب حکم شرعی کی آپ دو اقسام کر سکتے ہیں، دو قسموں میں اس کو سمجھ سکتے ہیں، حکم تکلیفی اور حکم وضعی۔ اب اس کی تعریف یا اس کو آپ مزید بحث کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ حکم تکلیفی سے مراد وہ حکم ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا اس سے رک جانے کا مطالبہ کیا گیا ہو، یا یہ کہ اس میں اختیار دیا گیا ہو کہ آپ کریں یا نہ کریں، یہ آپ کے لیے برابر ہے، یا کسی کام کو مباح کر دیا گیا، اس سے مراد یہ ہے۔ اس قسم کو حکم تکلیفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان کو کسی کام کے کرنے یا چھوڑنے کی تکلیف دی گئی ہوتی ہے، اس کو مکلف بنایا گیا ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے حکم وضعی، اس سے مراد وہ حکم ہے جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب، شرط یا معنی بنا دیا گیا۔ اس کی آپ کے سامنے ایک میں نے مثال واضح کر دی، اور اس کی بے شمار اور مثالیں بھی ہیں، اس کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب حکم تکلیفی اور حکم وضعی کے درمیان فرق کیا ہے؟ حکم تکلیفی میں لوگوں میں سے کسی کام کے کرنے یا چھوڑنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے یا اختیار دیا جاتا ہے، لیکن حکم وضعی میں کسی قسم کا مطالبہ نہیں ہوتا، کسی قسم کا اختیار والا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک چیز کو دوسرے کا سبب بنا دیا جاتا ہے۔ وہ سبب ہوگا تو اس چیز کا وجود ہونا بھی لازم آ جاتا ہے۔ دوسری چیز یا دوسرا فرق یہ ہے کہ حکم تکلیفی میں ایسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے جس کے کرنے یا چھوڑنے کی انسان میں طاقت ہوتی ہے، وہ اس کی قدرت اور استطاعت رکھتا ہے، لیکن حکم وضعی میں انسان کی قدرت میں، استطاعت میں ہونا لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ مطلب یہ ہے کہ کسی ایسے اس میں کوئی قدرت اور استطاعت والی بات نہیں ہے، وہ حکم اس کی طاقت سے باہر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک چیز کو ایک دوسری چیز کا سبب بنا دیا گیا بس۔ حکم وضعی کے موضوع میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ مکلف کی قدرت میں ہو، کیونکہ اس کا مقصد دو چیزوں کے درمیان رابطہ بتلانا ہے بس، اس میں استطاعت والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اب اس کی مثالیں آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل اب وضعی حکم مکلف کی قدرت میں ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے، جیسا کہ چوری کو چور کے ہاتھ کٹنے کا سبب مقرر کر دیا گیا، اسی طرح زنا کو زانی کے کوڑے لگانے یا رجم کرنے کا سبب مقرر کر دیا گیا۔ تو یہ ایک چیز کا دوسرے کے ساتھ سبب یا ایک طرح کی شرط کے طور پہ اس کو جوڑا جاتا ہے، اس میں ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، بس یہ اس میں شامل ہے۔ اب حکم تکلیفی کو ہم ذرا قدرے اس کی تعریفات کو پڑھیں گے، اس میں کیا کیا چیز شامل ہیں، اس کے بعد ہر چیز کے اوپر تفصیلاً بحث ہوگی۔ حکم تکلیفی میں کسی چیز کا واجب ہونا
واجب اور فرض ایک ہی چیز ہے، کسی چیز کا مستحب ہونا، کسی چیز کا حرام ہونا، مکروہ ہونا، مباح ہونا، یہ 5 چیزیں شامل ہیں۔ اب جو واجب چیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شارع یعنی قرآن و سنت کسی بندے سے کسی کام کے کرنے کا اس طرح مطالبہ کرے کہ وہ اس کے لیے لازمی اور حتمی ہو جائے اور اس کی تکمیل مکلف کے لیے ہر حال میں ضروری ہو، تو وہ فعل اس کے لیے لازم ہو جائے گا۔ یعنی قرآن و سنت میں کسی چیز کے کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور اس میں کوئی ایسا قرینہ یا کوئی ایسی وجہ نہیں پایا جا رہی جس سے اس کا حکم وجوب سے کم درجے میں ہو رہا ہے، تو وہ چیز واجب ہے۔ یعنی یہ کہ اس میں صرف حکم دیا گیا، اس میں کوئی قرینہ نہیں پایا جا رہا جس سے اس حکم میں کوئی کمی آ رہی ہو، تو وہ چیز واجب ہوگی۔ یہ اس کی مجموعی ایک اجمالی سی تعریف آپ سمجھ لیں، اس لیے اس کی انشاءاللہ مزید بحث ہوگی، اس کی اقسام ہوں گی، اس کے ساری ڈیٹیل پڑھی جائے گی انشاءاللہ۔ مستحب، اس سے مراد جب شریعت یعنی شارع کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے اس کا مطالبہ کسی کام کے کرنے کے لیے ایک ترجیح بنیاد پر ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز یا کسی کام کے کرنے کا مطالبہ ترجیحی اور افضلیت کی بنیاد پر ہو، حتمی اور لازمی طور پہ نہ ہو، تو اس کو ہم مندوب یا مستحب کہیں گے۔ اور اسی طرح حرام اس چیز کو کہا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے رکنے کا مطالبہ کیا گیا ہو اور اس کو لازم اور حتمی قرار دیا ہو، اور اس میں کوئی ایسا قرینہ نہ ہو یا وجہ نہ ہو جو اس کو حرمت سے ہٹا رہی ہو، تو اس کو ہم حرام کہیں گے۔ اس کی باقاعدہ انشاءاللہ تفصیل ہوگی، اس کی اقسام ہوں گی، اس کی مثالیں لے کے ہم قرآن و سنت سے سمجھیں گے۔ چوتھی چیز ہے مکروہ ہونا۔ مکروہ سے مراد شریعت نے یعنی کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے رکنے کا مطالبہ کیا ہو لیکن ترجیحی اور افضلیت کی ترجیحی بنیاد پر اس کو حتمی اور لازمی نہ قرار دیا ہو، تو وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی چیز سے رکنے کا مطالبہ ہو لیکن ترجیحی طور پہ، لازمی طور پہ نہیں، اس کو ہم مکروہ کہیں گے۔ اسی طرح مباح سے مراد ہے کسی چیز کی اجازت دینا، اس کو حلال کہنا۔ یعنی شریعت، شارع، کتاب و سنت، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی چیز کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ اس کو کرو یا نہ کرو، اس میں کوئی ترجیح نہیں، آپ جو بھی کرو گے یہ صحیح ہے، تو وہ مباح کہلائے گا۔ یہ 5 چیزیں حکم تکلیفی میں آتی ہیں۔ یعنی جس چیز کے اس تقسیم سے آپ دیکھیں گے کہ جس فعل کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، یا وہ واجب ہوگا یا وہ مستحب ہوگا، اور جس چیز کو یا جس کام کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا وہ بھی 2 قسم کے ہیں، یا وہ حرام ہوگی یا وہ مکروہ ہوگی۔ اب ان دونوں یا ان چاروں چیزوں کے درمیان ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا آپ کو، یا آپ کرو یا اس کو چھوڑ دو، وہ آپ کے لیے برابر ہے، تو یہ مباح کہلاتی ہے۔ یہ چیزیں حکم تکلیفی میں آتی ہیں۔ ادھر تک ہماری بحث پہلی حکم کی ایک اجمالی طور پہ ختم ہوتی ہے، اس کے بعد مزید بحث ہوگی، واجب کے الگ سے بحث ہوگی، باقاعدہ اس کا ٹاپک ہے، اس کی اقسام ہے، اس کی مثالیں ہیں، اس کے بعد مستحب کا اسی طرح ٹاپک ہے، اور الگ الگ اسی طرح بحثیں چلیں گی۔ یہ ختم ہو کے پھر حکم وضعی انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔